کلپ نمبر 1372۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 سے 36 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ ترجمہ: اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی اور گناہ برابر نہیں، بلکہ نیکی خیر ہے اور گناہ شر، اور خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ نیکوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح گناہوں کے مراتب برابر نہیں، بلکہ بعض گناہ دوسرے گناہوں سے بڑے ہیں۔ تو لوگوں میں بڑے مرتبے والا وہ ہے جو بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، اور بدتر مرتبے والا وہ ہے جو بڑے بڑے گناہ کرتا ہے۔ آیت وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، نیکی ہر حال میں ہی نیکی ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو یا نہ ہو، اور برائی برائی ہی ہے، چاہے وہ رسم و رواج کے مطابق ہو۔ نمبر 2، صحیح عقیدے والا اور برے عقیدے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ ارشاد فرمائے کہ تم برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو۔ مثلا غصے کو صبر سے، لوگوں کی جہالت کو حلم سے، اور بد سلوکی کو عفو و درگزر سے، کہ اگر تیرے ساتھ کوئی برائی کرے تو اسے معاف کر دے، تو اس خصلت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح تجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ شان نزول: کہا گیا کہ یہ آیت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کی شدید عداوت کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نیک سلوک کیا اور ان کی صاحبزادی کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سفیان تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچے محبت کرنے والے اور آپ کے جان نثار صحابی بن گئے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اخلاق میں برائی کو بھلائی سے ٹال دینے کی انتہائی عالی شان مثالیں موجود ہیں۔ سماعت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب غزوہ احد میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے والے مبارک دانت شہید ہوئے اور آپ کا چہرہ انور لہو لہان ہو گیا تو عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کے خلاف دعا فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تانے دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے دعوت دینے والا اور رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل، میری قوم کو دین اسلام کی ہدایت دے، کیونکہ وہ مجھے جانتے نہیں۔ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس حدیث پاک پر غور کرو کہ اس میں کس قدر فضیلت، درجات، احسان، حسن خلق، بے انتہا صبر اور حلم جیسے اوصاف جمع ہیں، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان سے خاموشی اختیار کرنے پر ہی اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ ان زخم دینے والوں کو معاف بھی فرما دیا۔ پھر شفقت و محبت فرماتے ہوئے ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ عز و جل ان کو ہدایت دے۔ پھر اس شفقت و رحمت کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ یہ میری قوم ہے۔ پھر ان کی طرف سے عذر بیان فرما دیا کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، بد کریں ہر دم برائی، تم کہو ان کا بھلا ہو۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ ترجمہ: اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے ٹال دینے جیسی عظیم خصلت کی دولت ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو تکلیفوں اور مصیبتوں وغیرہ پر صبر کرتے ہیں، اور یہ دولت اسے ہی ملتی ہے جو بڑے نصیب والا ہے۔ اچھے اخلاق والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اچھے اخلاق والا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کرے۔ ترغیب کے لیے یہاں اچھے اخلاق کے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنوں میں زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے
جو اخلاق کے اعتبار سے ان میں سب سے اچھا ہے۔ نمبر 2، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا کی مسجد میں تھے تو ان کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی انسان کو عطا کی جانے والی بہترین چیز کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا اچھا خلق۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خلق خطا کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے سورج جمے ہوئے پانی کو پگھلا کر اس کا جمنا ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم نے جس شخص کی صورت اور اخلاق کو اچھا بنایا اور اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی اسے وہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ کریم مسلمانوں کو اچھے اخلاق والا اور باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، یعنی اے انسان اگر شیطان تجھے برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرنے کی کوشش کرے تو اس کے شر سے اللہ کریم کی پناہ مانگ اور اپنی نیکیوں پر قائم رہ اور شیطان کی راہ اختیار نہ کر، اللہ کریم تیری مدد فرمائے گا، بے شک وہی تمہارے پناہ طلب کرنے کو سننے والا اور تمہارے احوال کو